أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. پچھلے ہفتہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اب مکمل ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا. چونکہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہم اسی طریقے پر ہیں جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل کا مفصل بیان ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہاں کچھ باتیں ہیں، اور بھی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں. تو یہ بتلانا ہے، دونوں مناسبت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ اس طریقے پر ہم ہیں جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتلایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا اور تم یہ کر رہے تھے. تو دونوں کا طریقہ میل نہیں کھاتا ہے، اس کے باوجود تم کیسے کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے. اس لیے یہاں پر یعنی دونوں میں مناسبت یہ ہے تذکرہ ہونے میں. ترجمہ ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. جب اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، فأتمہن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پورا کر دیا. چند کلمات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو چند اہم واقعات وہ جمعہ میں مفصل بیان آیا تھا اس کا، جیسے بتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے، وحدانیت کی دعوت دینے کی وجہ سے گھر کے لوگوں کا، سماج کے لوگوں کا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کا سب کا مخالف ہو جانا، اور اس مخالفت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کرنا ان لوگوں کا، یہ بھی ایک آزمائش تھی. پھر جب اس سے نکل گئے تو مجبور ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا وہاں سے فلسطین کی طرف، یہ بھی آزمائش ہے. اس کے علاوہ حضرت اپنے بیوی بال بچے کو ایسی جگہ پر جو بالکل غیر آباد تھی اس زمانے میں، جہاں پر مکہ ابھی کوئی آبادی نہیں تھی، اس جگہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، یہ بھی ایک حکم تھا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حکم، اس سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. اس کو کہہ رہے ہیں بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے، چند احکام کے ذریعے. یہ سب حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کو گھر چھوڑ دینا ہے، بتوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں یہ مصیبت آپ کے اوپر آئے گی لیکن آپ کو سہنا ہے، اور بیوی بال بچے کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو فلاں جگہ چھوڑ دینا تو چھوڑ دینا ہے، بیٹوں کو میرے نام پر قربان کرنا ہے تو کر دینا. تو یہ سب احکام تھے، کلمات سے مراد احکام. ان سب احکام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، اور کوئی تعویل توجیہ نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی سستی کاہلی نہیں. جو ہم لوگ کیا نا کہ تھوڑی بہت سارا بہانہ ہم تراش لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں یہ مجبوری ہے، زکوٰۃ نہ دینے میں فلاں ہے، حساب ہی نہیں ہو پاتا ہے، تو یہ نہیں ہو پاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کچھ نہیں، جو ہو اللہ کا حکم ہوا اس کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو انسانیت کا امام بناؤں گا، پوری انسانیت کا رہنما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا چونکہ آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر مطالبے کو پورا کیا ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں اس پوری انسانیت کا آپ کو رہنما اور امام بنایا جائے. امام کے معنی آتا ہے رہنما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی ہم کو تو آپ انسانیت کا امام بنا ہی رہے ہیں، لیکن میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کیجئے جو پوری انسانیت کے رہنمائی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو پیدا کیجئے جو ایک دنیا کے سیراب کرنے والے ہو، ان کو ہدایت پر لانے والے ہو، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اولاد میں سے جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر اس پر میری ذمہ داری نہیں.
جو راستے پر رہے گا، جس طرح تم نے احکامات کو پورا کیا، اس طرح تمہاری اولاد میں سے بھی لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے حکم کو پورا کریں گے، تو ہم ان کو بھی بنائیں گے، دنیا کی سرداری ان کو بھی دیں گے۔ چنانچہ جب تک مسلمان اپنے دین پر رہے اور پورے طور پر دین کو اپنی زندگی میں داخل کیے رکھا، تو پوری دنیا کی سرداری ان کے پاس تھی۔ دنیا کی کون ایسی قوم تھی جو مسلمانوں سے نہیں ڈرتی تھی؟ اور کہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی؟ اور اگر کہیں نہیں بھی تھی تو مسلمانوں کی حکومت جو بغل ملک میں تھی تو اس سے ہر وقت ڈرتی رہتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دین سے رشتہ لوگوں کا کمزور ہوتا چلا گیا، اسی طریقے سے مسلمان جو ہے دنیا میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ 1200 سال تک تو مسلمانوں نے بذات پوری دنیا پر حکومت کیا ہے نا، سپر پاور جس کو بولتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے پھر تنزلی شروع ہوئی، جیسے جیسے دین سے رشتہ کرتا چلا گیا ویسے ویسے تنزلی شروع ہوتی چلی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا کہ میری اولاد میں بھی سرداری دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا سرداری دیں گے، لیکن دین پر چلنے والے کو دیں گے، سب کو نہیں دیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے اپنے بیوی بچے کو وہاں سے آ رہے تھے، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آگے بات آ بھی رہی ہے، اس کے دعائے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کو ہم ایسا بنائیں گے، ایسا آباد بنائیں گے کہ فی الحال تو کوئی آبادی یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا سے لوگ کھینچ کھینچ کر کے یہاں پر پہنچیں گے۔ وہ امنا اور امن کی جگہ بنائیں گے۔ اور یہ دونوں باتیں جو قرآن کے اندر ہے اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے۔ ابھی کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک پوری دنیا سے لوگ وہاں ایک دم دل کے جذبے کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور کعبۃ اللہ اور اس جگہ کی محبت لے کر کے ایک دم بےتاب رہتے وہاں جانے کے لیے۔ ایسا آدمی خوش نصیب سمجھا جاتا ہے جو وہاں پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اندر اتنی کشش رکھی ہے اور اتنی فضیلت کی چیز اس کو بنا دیا ہے کہ لوگ وہاں جانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف حج کے زمانے میں لوگ جاتے ہیں، پورے سال وہاں لوگ آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ حج کا زمانہ ختم ہو گیا تو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر مہینے عمرہ کر رہے ہیں، بعض لوگ 6 مہینہ پر عمرہ کر رہے ہیں، بعض لوگ سال بھر میں عمرہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، ہر وقت کوئی جگہ کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا ہے خانہ کعبہ کے اندر، حرم شریف کے اندر، جو اس وقت طواف نہ ہوتا رہتا۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ جیسے ابھی تو ہے ہی ہے وہ امن کی جگہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی وہ حرم شریف امن کی جگہ تھی۔ اتنا امن تھا اس جگہ میں، اور لوگ اتنا اس کے امن کا احترام کرتے تھے کہ مشرکین جو لڑائی کے بہت زیادہ عادی تھے، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائی ہوتی تھی تو 40 سال تک لڑائی چلتی تھی، اور یہ قسم کھایا کرتے تھے کہ فلاں دشمن کے باپ کے سر کی کھوپڑی میں جب تک ہم شراب نہ پی لیں گے ہم کو چین نہیں آئے گی۔ اس طرح کی وہ لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن وہاں بھی حرم شریف میں، حرم کے جو حدود ہے اس میں اگر باپ کا بھی قاتل نظر آ جاتا تھا ان کو تو شرم سے سر جھکا لیا کرتے تھے اور ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ امن کی جگہ، امن کی جگہ وہاں وہ ایسی ہے کہ وہاں آپ کسی کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں مار سکتے جو موذی نہ ہو، اور بلا وجہ وہاں کے گھاس کو بھی آپ نہیں اکھاڑ سکتے، خود رو پودا ہے اس کو آپ نہیں اکھاڑ سکتے، یہاں تک امن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹ کر کے آنے کی جگہ، مثابتاً کے معنی آتے لوٹ کر آنے کی جگہ، وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تھا دوبارہ، تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے، اس کو، اور وہ خانہ کعبہ کے بغل میں رکھا ہوا تھوڑے سے فاصلے پر، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے جب حج فرمایا تھا تو اس جگہ پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھا تھا۔
ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حاجی جو وہاں حج کرنے جائے تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بغیر کسی تکلیف کے دوسرے کو تکلیف دیے بغیر اگر ایسا موقع ان کو مل جائے کہ طواف کے بعد 2 رکعت وہاں پر وہ پڑھ سکتے ہو تو 2 رکعت وہاں پر جا کر کے پڑھنا ان کے لیے مستحب ہے۔ اور یہ کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے، ہم پڑھیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور بہت زیادہ لوگ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو مستحب کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ بہتر عمل ہے، ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ بھی پڑھ لیں گے تک چلے گا، لیکن مستحب ہے کہ اگر موقع ہو تو وہاں پر جا کر کے پڑھے مقام ابراہیم کے پاس۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ جو گھر ہے یہ ہمیشہ پاک رہے گا بتوں کی نجاست سے اور طرح کی گندگی سے، اور 4 طرح کے لوگوں کے لیے یہاں پر اس کو مطلب فری رکھنا ہے۔ ایک طواف کرنے والوں کے لیے، طواف ایک مستقل عبادت ہے اسلام کے اندر، لیکن وہ عبادت صرف خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ، یعنی خانہ کعبہ ہے اس کا طواف صرف آدمی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ کسی مسجد، کسی قبر، کسی مزار، کسی کوئی بھی چیز اگر اس کا کوئی طواف کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور کفر کا اس پر اندیشہ ہے۔ ہوتا نا کہ قبر کا لوگ طواف کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حج کرنے نہ جائیے، فلاں جگہ 7 مرتبہ چلے جائیے گا تو حج ہو جائے گا۔ یہ اسلام کو ایک دم بدل دینا ہے۔ سنے ہوں گے آپ لوگ بھی کہ فلاں جگہ 7 مرتبہ چلے جائیے گا نا تو آپ کا حج ہو جائے گا، تو یہ گمراہ کرنے والی چیز ہے، اسلام سے ہٹانے والی چیز ہے، اسلام کے بالکل مخالف چیز ہے۔ تو طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں، چاہے جتنی بڑی مسجد ہو، بیت المقدس 3 نمبر کی مسجد ہے، 2 نمبر کی مسجد مسجد نبوی ہے، لیکن اس کا بھی طواف نہیں ہے، طواف صرف خانہ کعبہ کا۔ ایک تو یہ، دوسرے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف ہم لوگ جانتے ہیں، اعتکاف جو مسجد میں بیٹھ کر کے اگر مرد ہے اس کو اعتکاف کرنا ہے تو مسجد اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، عورت ہے تو گھر اس کے لیے ہے۔ اور رمضان کا جو اعتکاف ہوتا ہے 10 دن کا، وہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے، سنت مؤکدہ۔ اور باقی جو اعتکاف ہے آدمی نفلی اعتکاف کرے، 2 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 دن کا کر سکتے ہیں، بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی 1 گھنٹے کے اعتکاف کی بھی نیت مسجد میں کر لے گا تو اس کو بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے آدمی، جتنی دیر وہ رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سب نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، جس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اتنا دن کا کریں، جتنا دن کا کر سکتے جتنے وقت کا کر سکتے۔ دوسرا ہے والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اصل رکوع سجدہ کرنے سے مراد ہے نماز پڑھنا، چونکہ نماز کا اصل مقصد ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا، اور سب سے زیادہ عاجزی جو ظاہر ہوتی ہے وہ رکوع اور سجدے کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ نماز کا جو سب سے اہم رکن رکوع اور سجدہ ہے، سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار اس میں ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھک گیا، اور پھر دوسرے اسٹیپ میں اللہ اتنا کہ اپنے سر کو، پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے نماز کا، اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا، مطلب نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجئے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم اس کو کھینچ لائیں گے جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کعبہ اور اس کے ارد گرد آبادی بسے گی تو آپ اس کو پھلوں کا رزق دیجیے گا،
اور یہ کہا کہ یہ رزق جو ہے نا اس کو دیجیے گا جو آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رزق کا جہاں تک معاملہ ہے ہم رزق میں سب کو شامل رکھیں گے، چاہے وہ میرا فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے ہم کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، رزق میں تو ہم سب کو برابر رکھیں گے۔ ہاں رزق میں برابر رکھیں گے، لیکن جو دنیا میں ہماری بات کو نہیں مانے گا تو اس کو ہم عذاب، جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر کے لائیں گے، اور جو دنیا میں میری بات مانے گا تو اس کو ہم رزق بھی دیں گے اور یہاں آنے کے بعد میں اس کو جنت جیسی نعمت بھی دیں گے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے رزق کا تو اس میں سب برابر رہے گا، ہم کو گالی دینے والا بھی اس کو بھی رزق ملے گا اور ہماری تعریف کرنے والا اس کو بھی رزق ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ، ایک بات تو یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر یہ ہے کہ جو پھل آپ کو موسم میں یہاں نہیں ملے گا وہ پھل بغیر موسم کے بھی وہاں مل جاتا ہے۔ جانے والے لوگ بتلاتے ہیں کہ کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہ ملے گا۔ آپ یہاں امرود کا جوس نہیں پیئیں گے وہاں امرود کا جوس بھی ملے گا، جس چیز کا جوس آپ یہاں نہیں استعمال کرتے اس کا جوس وہاں ملے گا۔ حالانکہ بہت کم پھل ہے جو وہاں پیدا ہوتا ہے، کھجور اگل بغل میں پیدا ہوتا ہے مکہ کے، اور اس کے علاوہ تو جیسے اپنے یہاں آم ہے، امرود ہے، فلاں ہے، چنا ہے، اب تو مٹی رکھ کر کے بہت سارا درخت وہاں لگانا شروع کر دیا ہے، لیکن کچھ دن پہلے وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن جتنا پھل کی جتنی قسمیں ہوتی ہے وہ سب وہاں پہنچتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی قبولیت کا اثر۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کیا کہ اللہ کے ماننے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے کو آپ رزق دیجیے گا۔ نبی ہیں تو نبی کو تو سب کی ہمدردی ہوتی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ نہیں اس میں تو ہم سب کو دیں گے، تم جیسے دعا کرو نہیں کہ صرف ماننے والے کو دیجیے، تو نہیں ہم سب کو دیں گے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا اس میں ادب کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماننے والے کو رزق دیجیے۔ یہ کہنا، کسی سے یہ سفارش کرنا کہ آپ کا جو دشمن ہے نا اس کو فلاں چیز دے دیجیے، یہ بے ادبی ہے۔ ہم اگر کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہے کہ آپ کا جو فلاں دشمن ہے نا اس کو آپ فلاں نعمت دیجیے تو اس کو اچھا نہیں لگے، بے ادبی ہے۔ اس طرح کا مطالبہ بے ادبی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ اپنے فرما برداروں کو دیجیے، ادب کا تقاضا یہ تھا کہنے کا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سب کو دیں گے، کہ ہم سب کو پیدا کیا تو سب دینا تو ہمارا سب کا سب کو دیں گے۔ بیٹا اگر نافرمان ہو جاتا ہے تو باپ پھر بھی اس کو حصہ دیتا ہے اپنے جائیداد میں سے۔ نافرمان ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میری تو کیا اولاد ہے نا، اس لیے ہم کو تو دینا ہے، ہم تو دیں گے اس کو، باقی وہ اس کو اپنا سمجھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو چونکہ میری پیدا کی ہی مخلوق ہے، ہم دیں گے سب کو رزق، لیکن ہمارے رزق کا جب احسان شکریہ ادا نہیں کرے گا تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، جس کی جگہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں تو سب برابر ہے، دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے نبی آپ اس وقت یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا اور یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب اس کو ہماری جانب سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہم کو، بیٹے کو اپنا فرما بردار رکھیے۔ ہم پہلے سے ہی فرما بردار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کبھی فرما برداری سے ہم نکلے، ہمیشہ ہم کو فرما بردار ہی رکھیے پوری زندگی۔ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنائیے جو آپ کی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دیجیے۔ مناسک کے معنی ہے عبادت کا طریقہ، منسک کی جمع مناسک ہے، ایک معنی اس کا آتا ہے خاص حج کے اور ایک ہے عام عبادت کے، عبادت کا جو بھی طریقہ ہو۔ تو عام طور پر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر مناسک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو بھی طریقہ ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کیا کہ آپ ہم کو اپنی عبادت کا طریقہ بتلا دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی عبادت کرتے کرتے کہیں کوئی بے ادبی کا پہلو ظاہر نہ ہو جائے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر توجہ فرمائیے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے جلیل القدر نبی تھے اور جو اللہ کے حکم پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا، جو قربانی پیش کیا ہے نا، اس قربانی پیش کرنے کے بعد بھی اتنا اللہ کے ساتھ عاجزی ظاہر کر کے دعا کرنا، یہ ہم اور آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا کہ جب ہم ہم نیکی کر لیے، نماز پڑھ لیے، ہم زکوٰۃ دے دیے، ہم فلاح کر لیے، ہم حج کر لیے، ہم ہر دن تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کو ایسا ہی دینا چاہیے۔ ہم اتنا کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہم مانگیں گے تب اللہ ہم کو دیں گے؟ ہم کو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی قربانی پیش کرنے کے بعد بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان ہی رکھیے گا اور ہم کو عبادت کا طریقہ بھی آپ بتلائیے، ہم پر توجہ فرمائیے، آپ بہت توجہ فرمانے والے نہایت مہربان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر سب کچھ لٹا دے، پھر بھی اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پھر بھی محتاج ہیں، ہم کچھ نہیں کیے ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کا حق تھوڑا ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا حق ہے وہ ہم سے آپ سے تھوڑا ادا ہو سکتا ہے۔ ہم تو مثال میں یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے نا کہ ماں کے ایک گھونٹ دودھ کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتا، تو ایک گھونٹ دودھ کا جب بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو وجود بنانے والے ہیں اور اتنی دنیا بسا کر کے اور سب سے ہم کو فائدہ اٹھا کر کے دینے والے ہیں، ہم کیسے اس کا احسان ادا کر سکتے ہیں؟ ایک بوڑھے آدمی بیمار پڑ گئے تو ICU میں لے کر کے ان کو رکھا گیا، 84 سال 85 سال کے آدمی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آکسیجن لگے گا اور 1 گھنٹے کے آکسیجن کا 1 لاکھ روپیہ لگے گا۔ تو ان کے آنکھ سے جو ہے نا ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مطلب کیا پیسے سے کی کمی ہے؟ یہ کہا کہ نہیں، پیسہ تو اللہ نے ہم کو بہت دیا، ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ کا آپ 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اس مالک کا کرم ہم کو یاد آیا کہ 84 سال ہماری عمر ہے، 84 سال میں کتنا گھنٹہ ہوا ہوگا آپ جوڑیے، اور اتنے دن تک وہ اللہ ہم کو آکسیجن دیتے رہے فری میں۔ ہم لوگ کبھی اس کی اہمیت ہم کو سمجھ میں نہیں کہ کتنی بڑی چیز۔ آج آپ 1 گھنٹے کی آکسیجن کا 1 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا دیتا ہے۔ ہمیں آپ کو چونکہ احساس نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ نماز ہم پڑھ لیے ہیں اور ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، تو بہت کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہم کو ایسے دینا چاہیے۔ تو یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا کچھ قربانی دینے کے باوجود بھی اس طرح دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ قبول کر لیجئے، ہم عمارت جو بنا رہے ہیں آپ کے نام کے لیے جو بنا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں قبولیت نہ ہو سکے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ آج کوئی آدمی اگر 1-2 کنٹل چھڑ دے دے مسجد میں تو وہ سمجھے کہ اب تو ہم کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو سب کچھ ہو گیا ہمارا۔ اب وہ باضابطہ تعمیر کر کے پھر دعا کر رہا ہے قبولیت کی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حد پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکتے کہ اب ہم کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو خود ہم کو فنا کرنا چاہیے، ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے رہنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اس کو کم سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعا بھی ہو، عبادت بھی ہو، اللہ کی فرما برداری بھی ہو، اللہ کے حکم پر چلنا بھی ہو، سب کے ساتھ اپنی عاجزی بھی آدمی کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ میسج اس سے ایک آخری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں یعنی میری اولاد میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت غلبے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں ایک نبی بھیجیے
जो उन्हीं में से हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिल करके दुआ कर रहे हैं। तो गोया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में एक नबी भेजने की दुआ किया, और वो नबी है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गोया इस दुआ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि आप उस नबी को भेजिए, और उन्हीं में से भेजिए, यानी तो ये भेजा गया। उनका काम क्या होगा, यतलू अलैहिम आयातिका, आपकी जो आयत होगी कुरान की, आपकी जो किताब होगी उसकी आयतें पढ़ करके वो सुनाएंगे। तो एक होगा कुरान को पढ़ करके सिर्फ सुनाना, दूसरे नंबर पर है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देंगे। दो चीज़ें अलग अलग है, तिलावत अलग है और किताब की तालीम अलग है। ये दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा था, पढ़ करके सुना देना, और उस किताब के अंदर हुक्म क्या है वो हुक्म बता देना। आज मुसलमानों की अक्सरियत 99% कुरान की तिलावत करती है, लेकिन किताब में क्या है उसको सीखने की कोशिश नहीं करती। हालांकि नबी को जहाँ कुरान की तिलावत करके लोगों को समझाने का हुक्म था, वहीं कुरान के अंदर जो अहकाम है उसको भी बतलाने का हुक्म। मुसलमान जानने की कोशिश नहीं करता। आप पता लगा लीजिए कितनी जगहों पर है, जैसे आप चंद लोग बैठ करके कुरान के बारे में सुन रहे हैं कि इसमें क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जो सुनते हैं। वो बयान में मजमूई तौर पर कुछ कह दिया गया, एक आयत पढ़ दी गई और उसके बारे में कुछ बतला दिया गया, उतने हद तक। नहीं तो बजाबता कुरान को सुनना, कुरान तो इसलिए कि हम इसको सुने कि इसमें क्या है, और ये नबी का फरीज़ा बतलाया गया। दो काम ये, तीसरा काम हिकमत, हिकमत की तालीम। हिकमत के बाद में मतलब है शरीयत का जो हुक्म है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, ये इसकी तालीम देंगे। वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक साफ़ करें। पाक साफ़ करने से मुराद है कुफ्र की बुराई से उनको पाक करेंगे, शिर्क की नजासत से उनको पाक करेंगे, और उसके अलावा जो बातनी बीमारियाँ होती है, बातनी बीमारी का मतलब होता है आदमी के अंदर कुदूरत है, हसद है, जलन है, तकब्बुर है, घमंड है, रियाकारी है, इस सब से पाक करेंगे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप बहुत गलबे वाले हैं, बहुत हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला हम लोग को दीन की सही समझ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।